بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے ترجمہ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 102 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واتبعوا، اور پیروی کی انہوں نے، ما تتلو الشیاطین، جو پڑھتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، ان کی حکومت میں۔ یہودیوں سے بات ہو رہی ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے معاہدوں کو بھی توڑ دیا اور اللہ رب العالمین کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ اللہ کے عہد بھی توڑے، کتاب کو بھی پیچھے پھینکا، اور انہوں نے شیطان کی پیروی کی۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، ان باتوں کو پڑھا جو شیطان پڑھتے تھے، ان کے پیچھے چلے، اور شیطانوں نے انہیں جادو سکھایا، وہ جادو سیکھے اور یہ کفر کیا، اور ساتھ یہ کہا کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی نہیں تھے، اور ان کی جو سلطنت اور حکومت تھی وہ جادو کے زور پر تھی، وہ جادو کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا ہے کہ انہوں نے پیروی کی اس بات کی جو شیطان پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے۔ جادو جو تھا وہ تو کفر تھا، سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کیا کرتے تھے۔ ولیکن، اور لیکن، الشیاطین، شیطان جو تھے، کافرو، وہ کفر کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ شیطان لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہی کفر کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نہ جادو کرتے تھے نہ ہی جادو سکھاتے تھے۔ وما انزلا، اور نہیں نازل کیا گیا، علی الملکین، وہ دو فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں، وما انزلا، اور جو نازل کیا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر، وما یعلمان، اور نہیں وہ سکھاتے تھے، من احد، کسی بھی ایک کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے تھے، انما نحن فتنہ، بے شک ہم تو آزمائے گئے ہیں، کہ یہ آزمائش ہے، فلا تکفر، پس تم کفر نہ کرو، فیتعلمون، پس وہ سکھاتے تھے، منہما، اس سے، ما یفرقون، جس سے تفریق ڈال دی جائے، ما، وہ چیز سکھاتے تھے جس سے جدائی ڈال دی جاتی تھی، بہی، اس کے ساتھ، بین المرء و زوجہ، بندے اور اس کی بیوی کے درمیان، خاوند اور بیوی کے درمیان اس جادو کے ذریعے جدائی ڈال دی جاتی تھی۔ وما ہم بضارین، اور نہیں تھے وہ نقصان دینے والے، تکلیف پہنچانے والے، بھی اس جادو کے ساتھ، من احد، کسی بھی ایک کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ جادو کے اندر تاثیر ہے لیکن الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ جادو ہو جاتا ہے۔ جادو کرنے والا بھی کافر ہے، کرنا کفر ہے، لیکن اس کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بین المرء و زوجہ، بیوی اور خاوند کے درمیان جدائی ڈال دی جاتی ہے، دل میں نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ کام اس جادو کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن کرنے والا بھی کافر ہے، جادو کرنا بھی کفر ہے، اور جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرانا بھی غلط ہے۔ اگر جادو ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، وہ آیتیں، وہ صورتیں پڑھی جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہو گیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے آخری جو صورتیں ہیں وہ نازل فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام نے دم کیا اور وہ اثر زائل ہو گیا۔ تو قرآن کریم کے دم کے ذریعے اس اثر کو زائل کیا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس کا جو اثر ہے اللہ کے حکم کے ساتھ ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سکھاتے تھے، ما یضرہم، وہ چیز جو نہیں نقصان دیتی ان کو، ولا ینفعہم، نہ فائدہ دیتی، ایسی چیز سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے جس کا نہ نفع تھا نہ نقصان تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق، عَلِمُوا، وہ جان لیا تھا انہوں نے، وہ جانتے تھے، لمن اشترا، کہ جو بندہ بھی خریدے گا اس کو، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، نہیں ہوگا اس کے لیے فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ۔ جو بندہ اس جادو کو سیکھے گا دنیا میں تو وہ جو مرضی کر لے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس کو عذاب ہی ملے گا۔ وَلَبِئْسَ، اور بہت برا ہے، ما شروا بھی، جو خریدا انہوں نے، انفسہم، اپنے نفسوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے جو خرید لیا نا، یہ جادو سیکھ لیا اور اپنا ایمان بیچ دیا اور جہنم خرید لی بدلے میں، یہ بہت بری چیز ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ آمنو، ایمان لاتے، واتقوا، اور ڈر جاتے، اگر وہ ایمان لاتے اور ڈر جاتے،
लमसूबतम मिन इंदिल्लाह, तो अलबत्ता सवाब दिया जाता उनको मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से, खैरुन वो बेहतर था, लौ कानू यालमून, काश के वो जान लेते। अगर ये डर जाते, इस जादू को न करते, कुफ्र न करते और अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी करते, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको जो सवाब अता फरमाते वो बहुत बड़ा होता है। इससे ये भी मालूम होता है कि दुनिया के अंदर इंसान पर आजमाइशें और तकलीफ़ें आती हैं। बाज़ इंसानों को जिन्नात और शयातीन तकलीफ़ें देते हैं, तो उनको जादूगरों के पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि कुरान और हदीस के साथ इलाज करना चाहिए, कुरान के साथ दम करना चाहिए। और अगर फिर भी वो ख़त्म नहीं हो रहे तो उसे अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझना चाहिए, तो उसके बदले में अल्लाह ताला जो सवाब अता फ़रमाएंगे वो बहुत बड़ा होगा उस आजमाइश के बदले में। लोग कहते हैं कि फ़लाँ के पास चले जाओ, फ़लाँ जादूगर है, फ़लाँ दरबार पर, मज़ार पर चले जाओ तो ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो उस पर सब्र करे और कुरान और हदीस से दूर न हटे, इन जादूगरों के शिकंजों में ना आए, अपने ईमान को बचा ले, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसको बहुत बड़ा अजर और सवाब मिलने वाला है, अगर इन बातों को जान लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान करीम को समझने और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, और कुरान को अल्लाह ताला हमारे लिए क़यामत के दिन सिफ़ारिश करने वाला बना दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।